کیا عالمی طاقت اصل میں ہتھیاروں یا معیشت سے نہیں بلکہ آبادی کے وقت کے ساتھ بدلنے والے توازن سے طے ہوتی ہے؟ عالمی طاقت کی تبدیلی کو اکثر تیز واقعات، جنگوں یا معاشی فیصلوں سے جوڑا جاتا ہے، مگر اصل تبدیلی خاموش رفتار سے ہوتی ہے۔ آبادی کا ڈھانچہ کسی ملک کی رفتار، برداشت اور مستقبل کی سمت کو آہستہ آہستہ ترتیب دیتا ہے۔ جب آبادی کی عمر، شرح پیدائش اور افرادی توازن بدلتا ہے تو ریاست کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں، چاہے قیادت وہی کیوں نہ رہے۔ اس لیے طاقت کی منتقلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں لمحوں نہیں بلکہ نسلوں کی رفتار دیکھنی پڑتی ہے۔ کیا نوجوان آبادی طاقت کو آگے دھکیلتی ہے یا صرف امکانات پیدا کرتی ہے؟ جب کسی ملک میں نوجوانوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی ہے تو ابتدا میں یہ تبدیلی امید، توانائی اور معاشی حرکت کا باعث بنتی ہے۔ زیادہ نوجوان کام کی عمر میں داخل ہوتے ہیں تو محنتی افرادی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، نئی صنعتوں کے لیے انسانی وسائل دستیاب ہوتے ہیں اور معیشت میں پیداوار اور کھپت دونوں بڑھنے لگتی ہے۔ کاروبار پھیلتے ہیں، جدت کے امکانات بڑھتے ہیں اور ریاست کو ایسا انسانی سرمایہ ملتا ہے جو ترقی کی رفتار کو تیز کر سکتا ہے۔ اسی مرحلے کو اکثر آبادیاتی موقع کہا جاتا ہے، جہاں درست پالیسیوں کے ذریعے معاشی ترقی کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی تیز رفتار اضافہ ریاستی نظام پر دباؤ بھی پیدا کرتا ہے۔ تعلیم، صحت، روزگار اور شہری سہولیات کی طلب مسلسل بڑھنے لگتی ہے۔ اگر معیشت نئی نوکریاں پیدا کرنے میں ناکام رہے یا تعلیمی نظام مہارتیں فراہم نہ کر سکے تو نوجوانوں کی بڑی تعداد بے روزگاری اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں سماجی بے چینی، ہجرت میں اضافہ اور ریاستی اداروں پر اعتماد میں کمی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہی نوجوان آبادی جو ابتدا میں طاقت سمجھی جاتی تھی، آہستہ آہستہ چیلنج بن سکتی ہے۔ دہائیوں کے دوران یہی توازن طے کرتا ہے کہ کوئی ملک اپنی نوجوان آبادی کو ترقی کی بنیاد بناتا ہے یا اندرونی مسائل کے بوجھ تلے اپنی رفتار کھو دیتا ہے۔ جب آبادی بوڑھی ہونے لگی تو عالمی فیصلوں کی رفتار کیوں بدل جاتی ہے؟ جیسے جیسے کسی ملک میں بزرگ آبادی کا تناسب بڑھنے لگتا ہے، ریاستی ترجیحات آہستہ آہستہ ترقیاتی منصوبوں سے ہٹ کر سماجی تحفظ کی طرف منتقل ہونے لگتی ہے۔ حکومت کو صحت کے نظام کو وسیع کرنا پڑتا ہے، پینشن اور فلاحی اخراجات میں مسلسل اضافہ کرنا ہوتا ہے اور بزرگ شہریوں کے لیے سہولیات کو برقرار رکھنا ایک مستقل مالی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں بجٹ کا بڑا حصہ مستقبل کی سرمایہ کاری کی بجائے موجودہ ضروریات پر خرچ ہونے لگتا ہے، جس سے انفراسٹرکچر، تحقیق اور صنعتی توسیع جیسے شعبے نسبتاً پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مالی دباؤ بڑھنے کے ساتھ ریاست معاشی خطرات لینے سے گریز کرنے لگتی ہے، کیونکہ کسی بھی معاشی جھٹکے کا براہ راست اثر سماجی نظام پر پڑ سکتا ہے۔ سیاسی سطح پر بھی احتیاط کا رجحان بڑھتا ہے، جہاں قیادت طویل مدتی مگر پرخطر اصلاحات کے بجائے استحکام کو ترجیح دیتی ہے۔ نوجوان افرادی قوت کے کم ہونے سے پیداوار کی رفتار سست پڑتی ہے اور ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد کم جبکہ سہولتیں لینے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی معاشی اور سماجی توازن عالمی حکمت عملی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور ملک کی خارجہ پالیسی زیادہ دفاعی اور محتاط بن جاتی ہے۔ نتیجتاً عالمی نظام میں نئی اور نوجوان آبادی رکھنے والے طاقتوں کے لیے آگے بڑھنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ شرح پیدائش میں کمی خاموشی سے طاقت کے توازن کو کیسے بدل دیتی ہے؟ جب کسی ملک میں شرح پیدائش مسلسل کم ہونے لگتی ہے تو اس کے اثرات فوری طور پر نمایاں نہیں ہوتے، کیونکہ معیشت کچھ عرصے تک اپنی پرانی رفتار سے چلتی رہتی ہے۔ موجودہ افرادی قوت کام کرتی رہتی ہے، صنعتیں فعال رہتی ہے اور ریاستی نظام بظاہر مستحکم دکھائی دیتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ایک خاموش تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ نئی نسل کی تعداد کم ہونے سے چند دہائیوں بعد لیبر فورس سکڑنے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں پیداوار، اختراع اور معاشی توسیع کی رفتار آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ جب کام کرنے والے افراد کی تعداد گھٹتی ہے تو ریاست کو معیشت کو متوازن رکھنے کے لیے متبادل راستے تلاش کرنا پڑتے ہیں۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی، آٹومیشن اور مصنوعی ذہانت پر انحصار بڑھایا جاتا ہے، جبکہ بعض ممالک ہنرمند تارکین وطن کو قبول کرنے کی پالیسی اپناتے ہیں تاکہ امیگریشن کے بڑھتے رجحان سے سماجی شناخت، ثقافتی ہم آہنگی اور سیاسی اتفاق رائے کے مسائل بھی جنم لیتے ہیں جو اندرونی مباحث کو تیز کر دیتے ہیں۔ طویل مدت میں جب معیشت کی بنیاد محدود ہو جائے اور سماجی اخراجات بڑھنے لگے تو ریاست اپنی ترجیحات تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً عالمی سطح پر فعال کردار کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اندرونی استحکام اور معاشرتی توازن کو برقرار رکھنا بیرونی اثر و رسوخ سے زیادہ اہم بن جاتا ہے۔ کیا آبادی کا سائز اہم ہے یا اس کی ساخت اصل فیصلہ کرتی ہے؟
بڑی آبادی اکثر پہلی نظر میں کسی ملک کی طاقت کا واضح اشارہ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ لوگ، زیادہ منڈی، زیادہ محنت اور زیادہ وسائل کی علامت محسوس ہوتے ہیں۔ مگر اصل حقیقت صرف مجموعی تعداد سے طے نہیں ہوتی، بلکہ اس بات سے وابستہ ہوتی ہے کہ آبادی کے اندر کام کرنے والے افراد کا تناسب کتنا ہے۔ اگر بزرگوں یا کم عمر افراد کی تعداد زیادہ ہو اور فعال افرادی قوت کم ہو جائے تو ریاست کو اپنی آمدنی کا بڑا حصہ نگہداشت، صحت، تعلیم اور سماجی سہولتوں پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال میں ترقیاتی منصوبے، صنعتی توسیع اور سائنسی تحقیق جیسے شعبے مالی دباؤ کی وجہ سے محدود ہونے لگتے ہیں، جس سے معیشت کی رفتار آہستہ آہستہ سست پڑ جاتی ہے۔ اس کے برعکس نسبتاً چھوٹی مگر عمرانی لحاظ سے متوازن آبادی رکھنے والے ممالک مسلسل پیداوار اور مستحکم معاشی سرگرمی برقرار رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ جب کام کرنے والے افراد کی تعداد مناسب ہو تو ٹیکس نظام مضبوط رہتا ہے، سرمایہ کاری جاری رہتی ہے اور ریاست طویل مدتی منصوبوں پر اعتماد کے ساتھ وسائل خرچ کر سکتی ہے۔ یہی توازن دفاعی صلاحیت، تحقیق اور جدت کو بھی سہارا دیتا ہے۔ دہائی کے دوران واضح ہو جاتا ہے کہ طاقت صرف آبادی کے حجم سے نہیں، بلکہ اس کے اندر موجود عمرانی توازن، پیداواری صلاحیت اور معاشی استحکام سے جنم لیتی ہے۔ کیا ہجرت عالمی طاقت کی سمت بدلنے والا پوشیدہ ذریعہ بن سکتی ہے؟ جب نوجوان افرادی قوت ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف منتقل ہوتی ہے تو یہ صرف آبادی کی حرکت نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت معاشی اور فکری طاقت کی خاموش منتقلی بھی ہوتی ہے۔ نوجوان اپنے ساتھ مہارت، تعلیم، محنت اور نئی سوچ لے کر آتے ہیں جو میزبان معیشتوں میں پیداوار بڑھاتی ہے، صنعتوں کو وسعت دیتی ہے اور ہر طرح کے عمل کو تیز کرتی ہے۔ اسی وجہ سے تاریخ میں وہ معاشرے زیادہ تیزی سے ترقی کرتے رہے ہیں جو ہنرمند افراد کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ نئی افرادی قوت ٹیکس نظام کو مضبوط کرتی ہے، کاروباری سرگرمی بڑھاتی ہے اور عمر رسیدہ ہوتی آبادی کی معاشی دباؤ کو بھی کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مگر اس عمل کے ساتھ سماجی اور ثقافتی چیلنج بھی جنم لیتے ہیں۔ مختلف زبانوں، روایات اور شناختوں کے ملاپ سے معاشرتی ہم آہنگی کا سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر سیاسی مباحث اور عوامی دباؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ریاست مؤثر پالیسیوں، تعلیم اور سماجی انضمام کے ذریعے اس تبدیلی کو متوازن رکھے تو مہاجرت نئی توانائی اور معاشی استحکام کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر معاشرہ تقسیم کا شکار ہو جائے تو یہی موقع تنازع اور عدم اعتماد میں بدل جاتا ہے۔ نتیجتاً اندرونی کشمکش ریاست کی توجہ بٹھاتی ہے اور عالمی سطح پر اس کا کردار آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ کیا آبادی کی رفتار ریاستی منصوبہ بندی کو محدود کر دیتی ہے؟ ریاستیں عموماً طویل مدتی منصوبہ بندی کے ذریعے اپنی ترقی، سلامتی اور عالمی کردار کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہے، مگر آبادی کی ساخت ان منصوبوں کی اصل حد مقرر کرتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو اجتماعی سوچ میں حرکت، تجربہ اور خطرہ لینے کا رجحان نمایاں ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے نئی منڈیوں کی تلاش، صنعتی توسیع اور عالمی سطح پر فعال کردار ادا کرنے کی طرف مائل رہتے ہیں، کیونکہ نوجوان آبادی مستقبل کے امکانات کو ترجیح دیتی ہے۔ اس کے برعکس جب آبادی عمر رسیدہ ہونے لگتی ہے تو ترجیحات آہستہ آہستہ بدل جاتی ہے۔ استحکام، سماجی تحفظ اور معاشی تحفظ زیادہ اہم بن جاتے ہیں، جس کے باعث ریاست خطرناک یا غیر یقینی فیصلوں سے گریز کرنے لگتی ہے۔ یہ فرق صرف داخلی پالیسی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ خارجہ پالیسی، دفاعی حکمت عملی اور معاشی ترجیحات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ نوجوان معاشرے عموماً توسیع اور متحرک حکمت عملی اپناتے ہیں، جبکہ عمر رسیدہ معاشرے محتاط اور دفاعی انداز اختیار کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ لاکھوں خاندانوں کے روزمرہ فیصلے جیسے بچوں کی تعداد، تعلیم، روزگار اور ہجرت اجتماعی سطح پر قومی سمت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یوں عالمی طاقت کی منتقلی کسی ایک سیاسی فیصلے یا جنگ کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ دہائیوں پر محیط سماجی تبدیلیوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو خاموشی سے ریاستوں کی رفتار اور مقام بدل دیتی ہے۔ کیا آبادی کا عدم توازن عالمی نظام میں خلا پیدا کرتا ہے؟ جب پرانی عالمی طاقتیں آبادیاتی دباؤ کا سامنا کرنے لگتی ہے اور ان کی آبادی عمر رسیدہ مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے تو ان کی معاشی اور سیاسی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ وسائل کا بڑا حصہ سماجی تحفظ، صحت اور اندرونی استحکام پر صرف ہونے لگتا ہے، جس کے باعث بڑے اور جرأتمندانہ فیصلے لینے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے۔ خارجہ پالیسی زیادہ محتاط اور دفاعی انداز اختیار کر لیتی ہے، جبکہ عالمی سطح پر خطرہ مول لینے کا رجحان کم ہونے لگتا ہے۔ اس کے برعکس نئی ابھرتی طاقتیں جہاں نوجوان آبادی تیزی سے کام کی عمر میں داخل ہو رہی ہوتی ہے، توانائی، تجربہ اور توسیع کی خواہش کے مرحلے میں ہوتی ہے، وہاں صنعتیں پھیلتی ہے، نئی منڈیاں تلاش کی جاتی ہے اور عالمی کردار کو بڑھانے کی کوشش تیز ہو جاتی ہے۔ یہ رفتار کا فرق عالمی نظام میں ایک خاموش تضاد پیدا کرتا ہے۔ پرانے ادارے سست فیصلوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، جبکہ نئی معیشتیں تیزی سے بدلتی حقیقتوں کے مطابق خود کو ڈالنے لگتی ہے۔ نتیجتاً تجارت، سیکیورٹی تعاون اور بین الاقوامی اداروں کے ڈھانچوں میں خلا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ
مرحلہ نئی اصولوں، نئی ترجیحات اور مختلف طاقت کے توازن پر مبنی نظام کو جنم دیتا ہے۔ یہ تبدیلی کسی اچانک اعلان یا ایک بڑے واقعے سے نہیں، بلکہ دہائی پر محیط آبادیاتی اور معاشی رفتار کے فرق سے خاموشی سے ابھرتی ہے۔ اب اس تجزیے کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ عالمی طاقت کی منتقلی اکثر جنگوں، معاہدوں یا بڑی سیاسی اعلانات سے جوڑی جاتی ہے، مگر حقیقت میں اس کی بنیاد کہیں زیادہ خاموش اور گہری ہوتی ہے۔ اصل تبدیلی آبادی کے اندر نسلوں کے بدلتے توازن سے جنم لیتی ہے، جو آہستہ آہستہ ریاستوں کی رفتار، حوصلہ اور صلاحیتوں کا تعین کرتی ہے۔ جب کسی ملک میں نوجوان نسل بڑی تعداد میں موجود ہو تو معاشرہ حرکت، جدت اور توسیع کی طرف مائل رہتا ہے۔ نئی سوچ، خطرہ لینے کا رجحان اور معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ریاست کو آگے بڑھنے کی توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب آبادی عمر رسیدہ ہونے لگتی ہے تو ترجیحات بدل جاتی ہے اور استحکام، تحفظ اور موجودہ معیار زندگی کو برقرار رکھنا مرکزی مقصد بن جاتا ہے۔ یہ تبدیلی فوری طور پر نظر نہیں آتی، مگر دہائیوں کے دوران ریاست کی مجموعی سمت تبدیل کر دیتی ہے۔ سرمایہ کاری کی فیصلے، دفاعی حکمت عملی، خارجہ تعلقات اور معاشی پالیسی سب آبادیاتی حقیقت کے مطابق ڈلنے لگتے ہیں۔ جو ممالک اپنے آبادیاتی سفر کو بروقت سمجھ لیتے ہیں، وہ تعلیم، مہارت، صحت اور روزگار کی منصوبہ بندی کے ذریعے اس تبدیلی کو طاقت میں بدل دیتے ہیں۔ وہ نوجوان توانائی کو پیداوار میں ڈالتے اور عمر رسیدہ مرحلے کے لیے پہلے سے توازن قائم کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ریاستیں آبادیاتی تبدیلی کو نظر انداز کرتی ہے، وہاں مسائل خاموشی سے جمع ہوتے رہتے ہیں، معیشت کی رفتار کم ہوتی ہے، سماجی دباؤ بڑھتا ہے اور عالمی کردار آہستہ آہستہ محدود ہونے لگتا ہے۔ یوں طاقت کا زوال اکثر کسی واضح شکست یا اچانک بحران سے نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ بدلتی نسلوں کی خاموش حساب سے وقوع پذیر ہوتا ہے، جو عالمی نظام کی سمت کو بغیر شور کے تبدیل کر دیتا ہے۔